میاں خاندان کی سیاسی میراث ہندوستانی سیاست میں 4 نسلوں کا اٹوٹ سلسلہ بذریعہ آئز احمد جموں و کشمیر کے متمول سیاسی علاقے میں بہت کم خاندان اتنے نمایاں اور طاقتور ہیں جتنے میاں خاندان کے ہیں۔ ان کی منفرد سیاسی میراث جو 7 دہائیوں سے زیادہ پر محیط ہے اور اس کی خصوصیت انتخابی دور کی فتوحات کا ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے۔ میاں خاندان نے مسلسل کنگن اور اس سے باہر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا ہے اور تاریخ میں ان چند سیاسی خاندانوں میں سے ایک کے طور پر اپنی جگہ محفوظ کی ہے جنہیں کبھی انتخابات میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جموں و کشمیر کی آئین ساز اسمبلی سے لے کر جدید دور کے نسلی منظر نامے تک معاہدے نے اپنی بنیاد کو برقرار رکھا ہے جس میں وہ اپنی نمائندگی کرنے والے لوگوں کے ساتھ وابستگی، خدمت اور غیر متزلزل تعلقات کا اظہار کرتے ہیں۔ سیاسی سفر کا آغاز حضرت میاں نظام دین۔ میاں خاندان کے سیاسی سفر کی ابتدا کا سراغ حضرت مان نظام دین سے لگایا جا سکتا ہے، جو ایک قابل احترام شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف اس بااثر شاہی خاندان کی بنیاد رکھی بلکہ اپنے عوام کے لیے قیادت اور اعتماد کی علامت بھی بن گئے۔ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو مذہبی اور سماجی زندگی سے گہرا جڑا ہوا تھا۔ حضرت میاں نظام دین ایک دور اندیش رہنما تھے جنہوں نے اپنی برادری کے مستقبل کی تشکیل میں حکمرانی کی اہمیت کو سمجھا۔ حضرت میاں نظم دین 1947 سے پہلے جموں و کشمیر پرجا سبھا کے رکن تھے۔ 1952 میں حضرت میاں نظام دین جموں و کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب ریاست ایک اہم سیاسی تبدیلی سے گزر رہی تھی اور نظام دین نے اس کے قانون سازی کے ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ 1952 میں اسمبلی کے لیے ان کا بلا مقابلہ انتخاب ان کی قیادت میں گہرے احترام اور اعتماد کا ثبوت تھا۔ اس عقیدے کو بعد کے سالوں میں اس وقت تقویت ملی جب وہ 1952 سے 1967 تک لگاتار 3 بار کانگن حلقہ سے بلا مقابلہ قانون ساز اسمبلی (MLA) کے رکن منتخب ہوئے۔ ان سالوں کے دوران حزب اختلاف کے بغیر فتح حاصل کرنے کی ان کی صلاحیت ان کی حد سے زیادہ مقبولیت اور لوگوں کے ان پر بے پناہ اعتماد کی نشاندہی کرتی ہے۔ میاں نظام دین کا لیڈرشپ سٹائل عاجزی، دیانتداری اور اپنے لوگوں کی ضروریات کی گہری تفہیم پر مبنی تھا۔ انہوں نے حکمرانی کی ترقی پر توجہ مرکوز کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کانگن حلقے کے دور دراز علاقوں پر مناسب توجہ اور وسائل حاصل ہوں۔ ان کی انتخابی کامیابی نے سیاست میں میاں خاندان کے مستقبل کے لیے مرحلہ طے کیا جس سے خدمت کی میراث پیدا ہوئی جسے ان کی اولادہ آگے لے جائے گی۔ نئی نسل حضرت میاں بشیر احمد۔ حضرت مان نظام دین کی انتھک خدمات کے بعد قیادت کی ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت میاں بشیر احمد کے پاس چلی گئی، جو ایک ایسے رہنما تھے جن کی سیاسی مہارت اور عوامی خدمت سے وابستگی ان کے والد کی عکاسی کرتی تھی۔ میاں بشیر احمد نے 1967 سے 1983 تک MLA کی حیثیت سے کنگن حلقے کی نمائندگی کی اور پچھلے انتخابات میں انہوں نے ضلع راجوری سے درحال اسمبلی حلقے سے ناراضگی کا اظہار کیا، جس عرصے کے دوران وہ 4 بار دوبارہ منتخب ہوئے تھے۔ اس کا اثر و رسوخ وادی کشمیر سے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں سے الیکشن لڑنے والے خطے کے واحد سیاستدان بن گئے۔ میاں بشیر احمد کی قیادت علاقائی تقسیم کو ختم کرنے کی ان کی صلاحیت سے نشان زد تھی، جس سے انہیں جموں و کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ انہوں نے صوبائی اور ریاستی سیاست دونوں میں اہم کردار ادا کیا، بالآخر وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کے دور میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا نفاذ دیکھا گیا، خاص طور پر بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان سب کا مقصد ان کے حالات کے معیار زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ جموں و کشمیر دونوں میں ان کے اثر و رسوخ نے انہیں ریاست کی سیاست میں ایک اہم شخصیت بنا دیا اور ان کی مستقل انتخابی کامیابی نے میاں خاندان کے سیاسی قد کو مزید مستحکم کیا۔ جس چیز نے میاں بشیر احمد کو الگ کیا وہ لوگوں کی عوام کو سمجھنے کی ان کی صلاحیت تھی۔ ان کی ذہنی حالت کے ساتھ ان کا ایک فطری تعلق تھا اور ان کی قابل فطرت نے انہیں عوام کے درمیان ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ وہ صرف ایک سیاستدان ہی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ ان کی فتوحات صرف انتخابی جیت نہیں تھیں بلکہ میاں خاندان اور ان لوگوں کے درمیان گہرے رشتے کا اعادہ تھیں جن کی انہوں نے خدمت کی تھی۔ میاں الطف احمد، روایت کو جاری رکھنا۔
میاں خاندان کی سیاسی میراث کی تیسری نسل کو حضرت میاں نظام دین کے پوتے میاں علا احمد نے آگے بڑھایا۔ میاں الطاف احمد کا سیاسی کیریئر لچکدار، مستقل مزاجی اور اپنے دادا اور والد کی طرف سے مقرر کردہ عوامی خدمت کے اصولوں سے گہری وابستگی کا حامل ہے۔ 1987 سے 2014 تک لگاتار 5 بار کنگن سے MLA منتخب ہوئے۔ مان الطاف احمد نے میاں خاندان کی حیثیت کو ریاست میں سب سے زیادہ قابل اعتماد سیاسی خاندانوں میں سے ایک کے طور پر مستحکم کیا۔ اپنی طویل مدت کار کے دوران مان الطاف احمد جموں و کشمیر کی سیاست میں ایک اہم شخصیت بن گئے اور وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔